دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ آج کتاب ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ بیٹی کو جب رخصت کریں گے تو قرآن کے سائے تلے سے گزارنا، جب لڑائی ہو گئی تو قسم کے طور پہ قرآن کو سر پہ اٹھا لیں گے، نئی دکان بنائی ہے مکان بنایا ہے بچوں کو بلا کے قرآن پڑھا لیں گے، بوڑھے فوت ہو جائیں گے تو اس قرآن مجید کی تلاوت کروا کے ان کو اصالِ ثواب کریں گے۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا قرآن کی برکتیں مرنے والے کی قبر میں اترتی ہیں، میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی نار نہیں ٹھہر سکتی، جن بھگانے کے لیے یہ اچھا نسخہ ہے۔ میں اس بات کا بھی انکار نہیں کرتا کہ مکان میں پڑھاؤ تو برکت ہوگی، لیکن میرا نقطہ نظر وہی ہے جو اقبال کی فکر ہے، ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری با آیات اشترا کار جزی نیز یاز یاسین او آساں بمیری۔ اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، سورہ یاسین پڑھوں کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوگا۔ یہ کتاب زندہ ہے، یہ حیات آفری کتاب ہے، اس کا لفظ لفظ حیات دیتا ہے، زندگی کی خیرات بانٹتا ہے، لیکن اس کتاب سے بھی تو نے مرنے کی راہیں تلاش کی، اس سے تو نے جینے کا راستہ تلاش نہیں کیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آخری بات کہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ صبر کے دو معروف مفہوم حضرات مفسرین نے بیان کیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ راہ حق میں چلنے سے جو تکلیفیں آتی ہیں اس پر صبر کیا جائے، پرخار راہیں دیکھ کر کے اپنے آپ کو سمیٹ نہ لیا جائے، بلکہ جب راہ دین میں تکلیفیں آئیں، اذیتیں آئیں، مشکلیں آئیں تو آگے چلتا رہے، اپنے اٹھنے والے قدموں کو پیچھے نہ ہٹائے۔ تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ جتنی تکلیفیں راہ حق میں پیغمبروں کو آئی ہیں اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں آئیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی تکلیفیں مجھے ملی ہیں کسی رسول اور پیغمبر کو نہیں ملی ہیں۔ تو اس راستے کے اندر آگے چلو، دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، راہ خدا کے اندر اذیتیں پہنچیں، ان کو برداشت کرے، سینے سے لگائے۔ حضرت امام غازی نے لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہوئی۔ آج میں اور آپ دین کے لیے کوئی تکلیف برداشت نہیں کی، خام خواہ کہتے ہیں کہ دین کے اوپر چلنا مشکل ہے۔ پہلی بات تو مشکل ہے ہی نہیں، اور دوسری بات ہمارے لیے کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے۔ صبر کا جو آخری مفہوم حضرات مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے